السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ایم ڈی کیٹ کو میں ڈسکس کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا. کامنٹس کے اندر نا بہت سے بچوں نے, بلکہ بچوں کے والدین نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا, اور یہ ہم لوگ آلریڈی ایک دو ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ یہ بورڈس کے اندر اکثر جب پیپر چیک کیا جاتا ہے تو صحیح سوالوں کو بھی نا کٹ کر کے ایف ایس سی کے اندر بھی, میٹرک کے اندر بھی, اور یہ چیز یہ نہیں کوئی سنی سنائی بات ہے, یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں بچوں, میں خود کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. یہ مطلب ہاں یہ جو ہے نا مسئلہ یہ ابھی سے نہیں چلتا آ رہا. یہ مطلب کہ مجھے بھی ایف ایس سی کی کوئی 6-7 سال تو ہونے والے ہیں تقریباً. جی تو یہ تب بھی میرے ساتھ بھی ایسے یعنی کہ 90% میرے ساتھ اپنے ساتھ ذاتی کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور میرے اراؤنڈ کافی بچوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. بالکل. اصل میں میرے حال میں اس کا میجر ایشو یہ ہے کہ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے چیکرز کے اوپر کہ کس نے چیک کیا, اور وہ مطلب کہ آپ کو جسٹیفائی اگر تو اس نے کراس کر دی ہے نا تو دیر از نو اندر وے ٹو کریکٹ اٹ. اگر تو آپ نے ری چیکنگ کروائی ہے اور اس میں صرف کیلکولیشن کی کوئی پرابلم ہے نا, وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح کویسچن اس کو انہوں نے جناب کراس کر کے 0 مارکس دیا ہوا, آپ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. آپ اس کو سپریم کورٹ تک بھی لے جائیں, کورٹ میں کر دیں, لیکن وہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل ہے. اچھا ویسے یہ میں نے جو ہے نا یہ اس دفعہ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہے نا, ان کی کہیں پر گفتگو سنی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ کر رہے ہیں کہ جو ہم ایک باقاعدہ کوئی نظام بنائے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ پیپر اس ایگزامینر نے چیک کیا, کہ کل کو اگر کوئی بچے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا نام ہے کاؤنٹر کر سکتا ہے, اس کو چیلنج کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں درجنوں کے حساب سے بچوں کو جانتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے جو اس ٹائم ایف ایس سی کے کلاس فیلوز تھے, کچھ میرے دوست وغیرہ پرسنلی, اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ یہ صرف ہر ہمارے جو گجرانوالہ کا بورڈ تھا نا, انہوں نے ایک طریقہ پکڑا ہوا تھا میرے ٹائم پہ, جو میں نے دیکھا اپنے سے سینئر 1 سال آگے والے یا پیچھے والوں کو, کہ انہوں نے ایک سبجیکٹ کا پیپر پکڑتے تھے وہ, اور اس میں جناب پورے بورڈ کے اندر جو ہے نا بچوں کے چیکنگ میں کا مسئلہ کرتے تھے. ہمارے سے جو اوپر والے بچے تھے ان کے اندر جو مسئلہ ہوا تھا وہ اردو کا ہوا تھا. ہمارے میں جو میرے ساتھ بھی جو ہوا تھا وہ ہمارے انگلش کے ایگزام کا مسئلہ ہوا تھا. مجھے تو پتا تھا کہ اگر میں ری چیک کروا بھی لوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے کچھ دوستوں نے کروایا تھا, ان کا ایسے ہی تھا کہ پورا ایسے یا پورا جو بھی آپ کا کویسچن جو بڑے مارکس والا اس کو کراس کر کے یا تو 0 مارکس دیے ہوئے, اگر 20 نمبر کا یا 2 یا 3 نمبر دیے ہوئے. میں بورڈ کے آفس میں موجود تھا اور میں نے بچیوں کو وہاں پر روتے ہوئے دیکھا ہے, بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو اچھا مزے کی بات بتاؤں, جو ان کو پیپر چیک کروا رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں بیٹے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹے یہ اب آپ اس کو نہ چیلنج کر سکتے ہیں, صرف آپ کیلکولیشن دیکھ لو اور کسی چیز کے نمبر لگے ہوئے ہیں اور وہ کیلکولیشن میں نہیں آئی وہ ایڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی صحیح سوال انہوں نے کٹ کر دیا ہوا ہے یا کچھ چیک نہیں کیا ہوا, یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ جناب لیٹ سے کہ کوئی دوسری سائڈ پہ وہ چیک کرنا ہی بھول گئے, اس کو بھی آپ کہیں اس کو چیک کر دیتے ہیں, نہیں وہ اس کو کراس کر دیتے ہیں اکثر. یہ بھی ہوتا ہے کہ آلریڈی ہاں جی نہیں. اگر تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کا کوئی پارٹ انچیکڈ رہ گیا, کوئی سوال انچیکڈ رہ گیا یا اس کا ٹوٹل ایڈ نہیں ہوا, بیسیکلی وہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں. جو پیپر چیک کروا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس صرف یہ اتھارٹی, یہ کیلکولیشن آپ نے دیکھ لیں. وہ غالباً جو آپ جس دن چیک کرنے جاتے ہیں اس سے 1-2 دن پہلے آپ کے پیپر نکال کے وہ پہلے خود چیک کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا, وہ خود ہی یعنی کہ کاٹے بھی لگا دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اندر کھاتے ہیں, بہت سے یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر تو ان چیک رہ گیا تو اسے کاٹا لگا کے 0 کری تاکہ ان کے ہاں جی اپنا کوئی مسئلہ نہ بنے. بہرحال یہ بہت زیادتی ہے بچوں کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے, اور بچے یقین کریں اس کی وجہ سے اتنا ڈسہارڈ ہوتے ہیں نا. آپ یقین جانیں, میں اپنے یہ لاسٹ ایئر میں ایک ایسی بچی کو جانتا ہوں کہ جس کا پورا پیپر جو ہے نا 2-3 پیپرز, وہ جب اس نے ری چیک کیے وہ کہتی ہے کہ یہ رول نمبر فرنٹ پہ اس کا لکھا ہوا تھا, کہتی ہے یہ تو میرا پیپر ہی نہیں ہے. اچھا اس حد تک یعنی کہ اس بچی کے ساتھ. اور وہ بچی اس نے بعد میں جب سپلی کے اندر دی ہے وہ 95% سے ابو اس کا یعنی کہ وہ ایگریگیٹ گیا, وہ بچی تھی بھی ٹاپر. جب اس طرح میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ہوا تھا, میرا دوست ہے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ, وہ ہم سے 1 سال سینئر تھا, تو اس کا کیا ہوا تھا کہ اس کا پیپر گم ہو گیا تھا باقاعدہ.
بورڈ کے اندر. یہ مطلب اس نے ری چیک کروایا تو وہ ری چیک کی اپلیکیشن دی تو وہ پیپر انہوں نے کہا کہ آپ کا نہیں مل رہا. تو انہوں نے پھر اس کا جو سیکنڈ ایئر کا کوئی پیپر تھا کسی سبجیکٹ کا, تو انہوں نے جو فرسٹ ایئر کے جو نمبر تھے نا اسی کو ریپلیکیٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جتنے آپ کے فرسٹ ایئر. بہرحال یہ بڑا عجیب, پتہ نہیں اب یہ واللہ عالم کے کس سٹیج پہ ہوا. وہ بچی حیران پریشان کہ یہ میرا پیپر ہی نہیں ہے, یہ میری آنسر شیٹ ہی نہیں ہے فرنٹ پہ. کیونکہ وہ پیپر میں آپ کو پتا ہے کہ چیکنگ کے اندر وہ ایک کوئی اور رینڈم نمبر دیتے ہیں تاکہ چیکر کو آپ کو وہ عجیب ہی کوئی سینیریو تھا, کوئی پتہ نہیں شیٹس چینج کر دی گئی تھی یا کچھ اس طرح کا کوئی سین کیا گیا تھا, کاپی لگا دی. یہ کس لیول پہ ہوا, یہ ایگزامینیشن ہال میں ہوا, بعد میں ہوا, لیکن یہ کسی کو فیسیلیٹیٹ آبویسلی کیا گیا ہوگا کہ اس بچی کے نمبر جو ہے وہ کسی کو دیے ہوں گے. لیکن یہ چیز ہو رہی ہے, اور یہ جو بچوں کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 90% والے بچے جو ہیں ان کے پیپرز کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں جناب, کراس کیا ہوتا ہے. آپ کو بتائیے کہ مقابلہ کتنا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایم ڈی کیٹ کی طرف. بہت بچے سوال کر رہے ہیں ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہوگا, ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہوگا, ایکسپیکٹڈ میرٹ. ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے جس کو بچوں ایکسپیکٹڈ میرٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک ہے. میری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ لاسٹ ایئر اگر جو ایگریگیٹ بنا تھا 94 یو ایچ ایس کا تقریباً 94 پوائنٹ سم تھنگ تھا, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس کو ایک بینچ مارک بنا لیں, میری نظر میں اس سال بھی تقریباً اس کے آگے پیچھے ہی ہوگا. اب اتنا ہی ہوگا, اب یہ تو نہیں ہونے لگا کہ 86 87 پہ آ جائے گا یا 88 پر آ جائے گا. کچھ جو کہتے ہیں نا کہ ارسطو ٹائپ کے لوگ جو ہیں, میری طرح کے جو ارسطو ہیں, پروفیسر ٹائپ کے لوگ, وہ بچوں کو نا تھوڑا ڈسہارٹ بھی کر رہے ہیں. ڈسہارٹ کس طرح کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں اپنی ایویلیویشن کر لو, اگر آپ 94% سے نیچے ہو نا, کہ اگر آپ کا ایگریگیٹ آپ کیلکولیٹ کر لو کہ آپ اتنے ایم ڈی کیٹ میں لے لو گے, ایف ایس سی میں اتنے آپ کے, اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ 94 سے نیچے ہے تو آپ اٹیمپٹ ہی نہ کرو. میرے خیال کے مطابق اتنا ایکسٹریم اور اتنا ہارش جو ہے نا سٹانس, ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا خیال میں لینا چاہیے یا نہیں لینا؟ میرے خیال میں اگر تو آپ کے ایف ایس سی کے اندر مارکس ہیں نا 90 کے اراؤنڈ, جی جی سب 91 تک ہے, یا چلیں ہم 89 بھی کہہ لیتے ہیں, تو پھر آپ کو مطلب کہ پھر آپ کو پبلک سیکٹر کے اندر پرسو کرنے کا تو یہ ہے کہ تھوڑی امید رکھنی چاہیے, تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ بالکل 85 یا 86 پہ ہیں یا 87 کے اوپر ہے تو پھر میرے خیال میں کہ پبلک سیکٹر تو مشکل ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ 94 سے اوپر میرٹ چلا گیا. کہ کوئی آپ اس کو پسند کریں یا اس کو برا بلا کہیں کہ حقیقت تو یہی ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے ایف ایس سی میں 85% مارکس ہے اور آپ پھر بھی ٹرائی کریں گے آپ کا پبلک سیکٹر میں ہو جائے گا, تو میرے خیال میں اب کرنٹ سینیریو کے اندر یہ پچھلے سال کے میرٹ کو دیکھتے ہوئے تو بہت کوئی امپاسبل کے قریب بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ لاسٹ ایئر 94 پہ جائے گا میرٹ, کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا, نہیں کیا تھا نا. ایک ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہوئی تھی, تو کوئی ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہو کے جب میرا ہوا تھا نا ڈراپ بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارا بھی میرٹ میں نے یہ پیپر دیا نا ایم کیٹ کا, مجھے اسی ٹائم سمجھ آ گئی تھی کہ پیپر آسان اور یہ میرٹ بہت اوپر شوٹ کرے گا. اسٹوڈنٹ کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا کہ پیپر کس طرح کا اور میرٹ کس طرح اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. تو اگر تو جن بچوں نے پچھلے سال دیے نا ان کو پیپر دے کے پتہ چل گیا ہونا کہ یہ پیپر آسان تھا اور یہ اسکائی راکٹ کرے گا میرٹ, تو اب اس سال اگر مشکل آتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرٹ نیچے آ سکتا ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بہت مشکل پیپر آئے گا کہ بالکل ہی میرٹ نیچے آ جائے. کوئی فارمولا بھی تو لگ سکتا ہے لاسٹ ایئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بات کی باتیں ہیں. لیکن فی الحال دیکھیں نا, فی الحال تو پرانا سینیریو چل رہا ہے کہ کوئی اور چینجز. لیکن میرے حساب کے مطابق ڈاکٹر صاحب جن بچوں کے 90% سے یعنی کہ اوپر کوئی وہ سوچ رہے ہیں نا, ٹرائی ضرور کرنی چاہیے, لازمی کرنی چاہیے. ایک ایکسپیرینس دیکھیں, اگر آپ نے پرائیویٹ میں کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, پھر تو آپ لوگ بچوں آپ کے 75-80% بھی مان رہے ہیں تو آپ امید رکھو. وہ تو اس سے نیچے بھی, بلکہ کے پی کے میں تو 48% والے بچوں کو بھی پرائیویٹ میں مل جاتا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ پرائیویٹ میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ نے پھر بھی اپنے میرٹ کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ پرائیویٹ کے اندر بھی آپ نے اچھے کالجز کو چوز کرنا ہے. جی جی جی. پرائیویٹ میں اگر آپ کل کو کسی ایسے ویسے کالج چلے جائیں گے جن کا کلینکل سیٹ اپ نہیں اچھا, تو آپ پڑھ تو لیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیسک آپ کی جو چیز ہے وہ آپ کا کلینکل ایکسپیرینس ہے. آپ کتابی کیڑے تو بن جائیں گے, آپ پیپر تو کلیئر کر لیں گے, لیکن آپ کے کلینکل اسکلز نہیں ہوں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ
کے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے. تو آپ نے اگر پرائیویٹ بھی آپ نے سوچنا ہے تو آپ نے 85% آپ نے اس طرح کے کالجز کو چوز کرنا ہے جن کا میرٹ اچھا ہے, جن کے کلینکل بہت اچھے ہیں, پھر ہی فائدہ ہے. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پے کر کے بھی پڑھنا ہے تو آپ آبویسلی ایک اچھے کالج کو چوز کریں کہ جس کا کلینکل ایکسپیرینس, ان کے ہاسپٹل سائڈ بھی اسٹرانگ ہو, پڑھائی بھی اسٹرانگ, پڑھائی تو بے شک آپ نے خود ہی کرنی ہے, لیکن یہ کہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. کیونکہ جب آپ نے پاس آؤٹ ہونا ہے نا تو اس ٹائم پہ مطلب کلینکل اسکلز آپ کو آتے ہی ہوں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہے آگے, نہیں تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ کلینکل اسکلز میٹر کرتے ہیں اور وہ آپ کو تبھی سیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کوئی اس طرح کا کالج چوز کریں جس کا ہاسپٹل چلتا ہو. تو آپ نے یہ چیزیں ضرور دیکھنی, اور وہی کالجز ہیں جن کا میرٹ اکثر ہائی رینج کی طرف. اچھا, لاسٹ ایئر اگر کے پی کے کا میرٹ ڈسکس کیا جائے پبلک سیکٹر کا کہاں 90.2 تھا. اچھا, کے پی کے کا اگر ایکسپیکٹ کریں گے اس بار بھی بچے اگر 90 کے اندر لائی کر رہے ہیں, میرے خیال 88 to 90 والے بچے لازمی ٹرائی کریں, کیونکہ ان کا میرٹ تھوڑا کم ہوتا ہے, ان کے ایف ایس سی کے مارکس بھی میرے حال میں کم آتے ہیں, مطلب کہ ان کا ایک وہ چلتا ہے. تو یہ کہ ہاں کے پی کے والے جو ہیں وہ تو 90 کا کر رہے ہیں کہ جو 88 87 86 پہ ہیں ایف ایس سی کے اندر وہ اپنا کریں. اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی جو لاسٹ ایئر میرٹ تھا وہ بھی سندھ کا بھی جو تھا وہ کم تھا, اراؤنڈ 88 تھا, تو وہ بھی کریں. مطلب کہ سندھ کا تو چلو آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا حالات بھی تو اتنے ہیں, ادھر تو انٹیریئر کے اندر تو بہت ہی مسئلہ آیا تھا, وہ بعد میں ریکنڈکٹ بھی ہوا تھا آئی بی اے نے. پرائیویٹ کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ کا بھی کافی کم تھا, لیکن پبلک کا بھی ان کا 88 تھا. مطلب سر مسئلہ زیادہ جو نظر آتا ہے نا وہ یہ ادھر پنجاب کا زیادہ, آپ کا بھی یہ کے پی کا بھی ہے, کے پی کا بھی ہے. میرے خیال میں بلوچستان کے ویوز کو بھی لوگ اتنا ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ شاید وہ پاپولیشن وائز کم ہے اور وہاں کے کم اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن مسائل وہاں پر بھی ہیں. کہ ہمارے پنجاب کا تو یہ ایشو ہے نا کہ یہاں پر آبادی زیادہ ہے اور مطلب کہ سیٹس کم ہیں اس کی نسبت, اور کافی زیادہ لوگ ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو تو فرسٹ ٹائمر ہے نا, جنہوں نے فرسٹ ٹائم دینا ہے, اگر وہ 90 کو چھو رہے ہیں ایف ایس سی میں 90% کو, اور یعنی کہ ان کا ایگریگیٹ اتنا 90% سے راؤنڈ اباؤٹ بن رہا ہے, تو ان کو ایک ٹرائی لازمی کرنا چاہیے. لیکن جو ریپیٹرز ہیں اور وہ کوئی ایسے بچے جو 85 86 والے ہیں اور وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرنٹ سینیریو میں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شوق کے لیے دے لیں, صرف ون ٹائم آپ کر لیں, لیکن بیک اپ پلان لازمی رکھیں اپنا. بیک اپ پلان کے علاوہ کہ آپ بغیر آپ کو تو ایم گیٹ دینا ہی نہیں چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال میں اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں زیادہ جو اس کے علاوہ فیلڈز ہیں نا ان کی ڈسکشن کرنی چاہیے. ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. بہت ہو گئی جتنا میرٹ اس پہ چلا گیا اور جتنا لوگ پاگل ہیں نا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے لاسٹ ٹائم یو ایچ ایس میں 94% یعنی کہ وہ ایگریگیٹ ان کا بن رہا تھا, وہ اتنے ریلیکس تھے, ٹھیک ہے, وہ اتنے ریلیکس تھے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں ہو جائے گا, لیکن بعد میں بچوں کا کہیں بھی نہیں, اور ان کا پورا 1 سال ضائع, وہ نہ کسی الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جا سکے. کا رزلٹ ایم کیٹ ہوا ہے تو ہمیں بھی یہ تھا کہ مجھے پرسنلی بھی یہ تھا کہ جہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ میکسیمم کتنا کچھ چلا جائے گا. ہماری دفعہ 91.5 پہ گیا تھا, تو اس دفعہ بہت بھی جائے گا تو 92.5 پہ چلا جائے گا. مجھے خود بھی یہ تھا کہ جو 93 کے اوپر ہیں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھیں, لیکن جب آبویسلی وہ ان مائی اوپینین یعنی کہ آپ کا بیک اپ پلان ہر حال میں ہونا چاہیے. اور آپ نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف یہی کہنا کہ جی میں نے ڈاکٹر ہی بننا, نہیں, اگر آپ اس پاسبلٹی کو بھی رد نہ کریں کہ اگر میرا اس میں نہیں ہوتا تو میں اس کے علاوہ بلکہ آپ کہیں اپلائی بھی کر دیں, ٹھیک ہے, یہ کر دینا چاہیے. اپلائی کریں, ہاں جی, آپ بیک اپ پلان رکھیں, لازمی رکھیں. اور یہ کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اس کے علاوہ بھی بڑی فیلڈ, بہت فیلڈز ہیں. بالکل, پہلی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ کسی بھی فیلڈ کا اسکوپ نہیں ہوتا. ایک جو وہ فلسفیانہ بات ہوئی تھی, کسی بھی فیلڈ میں چلتا ہے جو جس طرح وہ اپنی فیلڈ کو لے کے چلتا ہے اس کا اپنا اسکوپ ہوتا ہے. بچوں, اگر لیٹ سے کہ اگر آپ کا دیکھیں, اگر آپ کا ایم ڈی کیٹ آپ نہیں کریک کر پاتے یا آپ لوگ نہیں یعنی کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جا سکتے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں, سیٹیں بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہاسپٹلز اور یہ جو آپ کے
کے میڈیکل کالجز ہیں یہ یعنی کہ پبلک سیکٹر کے بہت کم ہے, اور میڈیکل کی تعلیم پرائیویٹ میں بہت مہنگی ہے. دیکھیے اب سیدھی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کے اندر تقریباً 2 لاکھ بچہ اینٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرے گا. بالکل. اور ہم اگر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کی سیٹس مکس کرتے ہیں نا تمام صوبوں کی دیکھیں نا تو چند ہزار ہیں, 21,000 میکسیمم, چند ہزار بنتی ہیں. تو اگر آپ اس پہ بھی ریشو کمپیئر کر لیں تو کتنا زیادہ فرق ہے. بالکل ہم پبلک اور پرائیویٹ کو مکس کر رہے ہیں, اور پبلک تو اس سے بھی مطلب کہ 1/3 سے بھی کم ہے. جی جی تو مقابلہ بھی سخت ہے, اور کیا نام ہے ہمارے پاس سیٹس بھی تھوڑی ہیں, تو یہ فرق تو کافی زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور آپ سے میں نے, کیونکہ آپ بی ڈی ایس کی فیلڈ سے ہیں, یہ پچھلے سال ایک بات اٹھی تھی کہ بی ڈی ایس جو ہے اس کو 5 سال پہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, 5 کے پہلے 4 سال کا تھا, اور کیونکہ بچوں کو مسئلہ آتا تھا باہر وہ اپلائی کرتے تھے یا کوئی یعنی کہ جابز وغیرہ کے لیے کرتے تھے, تو وہ آپ کے 4 سال کے بی ڈی ایس کو غالباً کنسیڈر ہی نہیں کرتے, اس میں پرابلم آتی ہے. بیسیکلی یہ کہ پوری اراؤنڈ دا ورلڈ بی ڈی ایس جو ہے وہ جو ڈینٹل میڈیسن ہے یا ڈینٹل سرجری ہے ڈی ڈی ایس وہ 5 ایئرس کا پروگرام منیمم ہے. تو اس وجہ سے جو اگر ہم پاکستان کا دیکھیں, ایون آپ انڈیا کا کمپیئر کریں تو وہ بھی 5+1 ہو گیا ہوا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہم 4 سال والے جو باہر اپلائی کرتے تھے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے سمجھتے ہوئے, اسپیشلی اگر ہم دیکھیں گلف کنٹریز وغیرہ کے اندر, تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس 1 ایئر کا کلینکل ایکسپیرینس ایکسٹرا ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہمارا ایگزام دینے کے لیے. اس وقت کرنٹ سینیریو کیا ہے؟ لاسٹ ایئر جو ہے نا پی ایم ڈی سی نے اس کو کیا تھا ایکسٹینڈ کہ ہم اس کو 5+1 کر دیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ جو پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن ہے ان کے جو لوگ تھے وہ ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک دم سے اس طرح نہ کریں, اس کا کوئی روڈ میپ بنائیں اور پھر اس کو پرسیو کریں. تو لاسٹ ایئر جو تھا پھر انہوں نے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا یا جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اس کو انہوں نے واپس کر لیا تھا کہ ابھی ہم پھر اس کو فی الحال 4 سال کے یعنی کہ کرنٹ سینیریو میں 4 سال. لاسٹ ایئر لاسٹ نوٹیفیکیشن تھا 4 سال کا ہی ہے. ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا پتا جب ایم کیٹ کے بعد دوبارہ ایڈمیشن وغیرہ ہو تو شاید وہ دوبارہ اس کے متعلق کچھ کر کے اس کو 5 ایئرس پہ لے جائیں, لیکن فی الحال تک وہ 4 سال. ہاں کیونکہ جتنی بھی میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز ہیں پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر کی, انہوں نے جو اگر فیسز کا بھی اناؤنس کیا ہے وہ 4 سال کا ہی ہے. تو بچوں جی یہ ابھی تک کچھ کویسچن بھی تھے وہ اس کے حوالے سے, بچوں وہ ابھی 4 سال کا ہی ہے, اور اس میں وہ 5 سال والا جو سینیریو اب تک نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اچھا اب اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. اس کو اب بچوں میری نظر کے مطابق اگر آپ فرسٹ ٹائمر ہو, میں اب یعنی کہ اس کو سم اپ کرنے لگا ہوں, اگر آپ فرسٹ ٹائمر ہو 88-89% والے بچے بھی لازمی اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے, جن کا یعنی کہ ایف ایس سی میں جو ہے مارکس اتنے بن رہے ہیں وہ لازمی اٹیمپٹ کرے. کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آپ کا ایم ڈی کیٹ ایکسٹرا آرڈنری بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ اس فگر کو اب ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ اب 88 والی کی تیاری اچھی ہے 92. ٹھیک ہے, وہ تو پھر یہ ایم ڈی کیٹ پہ کیونکہ 50 ویٹیج جو ہے 50% ویٹیج وہ ہے وہ اس کی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لیٹ سے کہ اگر آپ 180 میں سے کوئی 170+ نمبر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا میرٹ ماشاء اللہ بہت اوپر چلا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ لوگ ڈسہارٹ نہ ہو. بہت سے آپ لوگوں کو یعنی کہ لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈسہارٹ کریں گے, لیکن ایز اے فرسٹ ٹائمر آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا 70% میں ہے یا 75% ہے پھر میں نہیں کہوں گا, وہ تو پھر بہت ہی اگر آپ پرائیویٹ کرنا پرائیویٹ میں تو ہاں باہر جانا ہے رشین اسٹیٹس میں جانا ہے, پیسے وغیرہ اگر آپ کے پاپا جانی کے پاس بہت سارے ہیں, صحیح ٹھیک بات ہے. وہ یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ پرائیویٹ ایجوکیشن ایکسپینسو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بے شک وہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں, پاکستان میں بھی مہنگی ہے تو ہے, یہ سمپل سی بات ہے. تو اگر آپ کے پاس ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے ہیں تو بالکل. اور یہ بھی یہ کوئی چیز نہیں کہ پرائیویٹ والا جو ہوتا ہے وہ کم حیثیت ہے. یہ ڈیبیٹ جو ان کی نا بڑی ہو گئی ہے کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں لمز ایک پرائیویٹ یونیورسٹی لیکن اس کا کتنا نام ہے, اس کا ایک گریجویٹ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ڈگری ہوتی ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے. آپ نے پیشنٹس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, تو جب آپ پیشنٹ کو اچھے سے ڈیل کریں گے تو آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ نے پرائیویٹ کیا یا کون سی یونیورسٹی سے کیا ہے, آپ نے گورنمنٹ سے کیا ہے. بچوں ڈسہارٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اپنی محنت جاری رکھیں. یہ آپ لوگوں کو بہت سے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے جو آپ کو مختلف رائے دیں گے, مختلف مشورے دیں گے. آپ جسٹ اس وقت
اپنی تیاری پہ فوکس کریں, باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے ایسی کوئی کنڈیشن نکل جائے کہ میرٹ بہت نیچے آ جائے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی ifs اینڈ بٹس ہر یعنی کہ اس میں چیز میں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سینیریو اس قسم کا بن جائے کہ قانون سازی کرنی پڑ جائے, قائمہ کمیٹی میں آ جائے, اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرٹ بہت نیچے آ جائے, ہو سکتا ہے اتنا ہی رہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا چانس مس مت کیجیے گا, اور کسی کی باتوں میں آ کے آپ لوگوں نے یہ اٹیمپٹ نہیں چھوڑنی, اٹیمپٹ لازمی کیجیے گا. فرسٹ ٹائمر کو میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی یہ آپ وہ کہتے ہیں نا مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں, اور بڑے بڑے بچوں کو نا اس سے حوصلہ ملتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو ذرا بگ اپ کریں, اور بچوں کو بالکل وہ کہتے ہیں نا وہ ڈسہارٹ نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ کتنے دن رہ گئے ہیں آج؟ ہاں لیس دین اے منتھ, سمجھ لیں 20 دن ہی ہیں آپ کے پاس, 20-22 دن ہیں. تو آپ لوگ اپنی تیاری کو فوکس کریں, پالش کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے رپیٹ کریں, اور ریویژن کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو مزید پالش کر کے اس لیول پہ لے آئیں کہ آپ کو یعنی کہ کانفیڈنس لیول جو ہے آپ کا اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو کسی کی بھی باتیں جو ہیں وہ آپ کے وہ جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو شیک نہ کر پائیں. اپنی تیاری کو بس فوکس رکھیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور تھینک یو بچوں آپ کا بھی. اللہ حافظ.